الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید کے دو ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا، بہت سارے رب، متفرقون جو الگ الگ ہوں، خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا پھر اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 39 سورہ یوسف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں احسن القصص، بہترین بیان، آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں مختلف قسم کی ابتلا اور آزمائشیں پیش آئیں اور ان کا سامنا کرنا پڑا، ایک دور وہ تھا جب کنویں میں پھینکا گیا اور بے بسی اور قسم پرسی کی ایک انتہا، یا کہہ لیجئے کہ انتہا درجہ کی آزمائش، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور مختلف قسم کے امور کے نگران بن گئے، تو وہاں کردار کی پاکیزگی کی آزمائش، اور اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اب ایک تیسرا دور ابتلا کا ہے جو جیل کا دور ہے، قید خانے کا دور۔ یہ کتنا عرصہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات کوئی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ اتنا عرصہ رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بعض کا خیال ہے کہ نہیں 10 سال سے کچھ کم عرصہ، بعض نے 12 سال بھی لکھا ہے اور بعض نے 14 سال بھی لکھا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ بضع سنین کی بات کرتا ہے۔ بضع با ضاد عین، بضع، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چند، اور عام طور پہ عدد کے اعتبار سے بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ تو ایک خاص واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزید چند سال، وہ 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 7 سال اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس میں رہے۔ بہرحال یہ کل عرصہ کتنا تھا، لیکن جب وہ جیل میں گئے ہیں تو جیل والوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا اس کو دیکھ کر، اور پھر آپ کے معمولات دیکھ کر، جو جیل کے ساتھی قیدی تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام عام آدمی نہیں ہیں، غیر معمولی آدمی۔ آپ کے کردار سے، آپ کے حسن سلوک سے انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ لہذا جب ان کو خواب آئی، دو قیدیوں کو جب الگ الگ، ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ سر پہ روٹیاں رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور اس پرندے اور روٹیوں کو کھا رہے ہیں، تو انہوں نے اصل میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، اور
تعبیر تو انہوں نے پوچھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نیک سمجھتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی نجومی ہے یا کوئی حساب دان ہے یا کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے دیکھی تھی. انہوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اندر ہم میں سے بہتر لگتے ہیں، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو پورا جو زندگی کا معمول ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں. اور جو نیک آدمی ہوتے ہیں ان کا آئینہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے بہت شفاف رکھا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کی کوئی بہتر تعبیر کر سکیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے موقع کو غنیمت جانا، اور آپ نے اس سے جو دین کی تبلیغ تھی، دین کی جو دعوت تھی، اس کا آغاز کر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ داعی کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور داعی کو خواہ مخواہ اپنی دعوت کی جو قوتیں ہیں وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے ایسے ماحول میں جہاں پہ نہ سنا جا رہا ہو، جہاں پہ لوگ متوجہ نہ ہوں، جہاں آپ کی بات کی اہمیت نہ ہو، وہاں خواہ مخواہ گفتگو کر کے اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی ایسے موقع کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب لوگ ریسیپٹیو ہوں، آپ کی بات سننے کے لیے کان دھرے ہوئے ہوں اور آپ کی بات کی طرف کان لگائے ہوئے ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں، ایسے موقع کی تلاش رہنی چاہیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہی دین کی تبلیغ کے لیے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کو اللہ کا دین پہنچائیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا تو بنیادی جو فریضہ تھا وہ تو پہنچانا تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تبلیغ نہیں کرتے تھے، اور اس میں وقفہ آ جاتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا وقفہ آتا کہ ہم پریشان ہو جاتے اور ہم اداس ہو جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے دنوں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. اب دیکھیں جمعہ ہے 8 دن بعد آتا ہے، اور جمعے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں ارشاد فرماتے تھے بہت اختصار کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیں تو وہ بھی دراصل ایک خطبہ نہیں ہے، وہ بھی چند خطبات کا مجموعہ ہے. ان خطبات کا مجموعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے دنوں میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے. تو ان کو جمع کر کے بھی اگر آپ اس کو آج بھی پڑھیں تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، 10-15 منٹ سے زیادہ کا وہ نہیں ہے. اگر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بھی آپ شرح و بست کے ساتھ بھی بیان کریں تو اتنا ٹائم ہی لگتا ہے. باقی اس کی تفصیلات آپ چاہے ساری عمر بیان کرتے رہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایک نقطے پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا انداز اور آپ کی دعوت کا انداز سمجھ میں آتا ہے کہ خواہ مخواہ بولتے رہنا اور لوگوں کی توجہ ہو یا نہ ہو اس کو بس تقریریں سناتے جانا، یہ دعوت اور تبلیغ کا انداز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلام کی جامعیت عطا فرمائی، تھوڑے الفاظ معنی بہت زیادہ. لہذا جو انبیاء کے وارث ہیں، اگر علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو منبر و محراب کے اس وقار کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس متانت اور سنجیدگی کو برقرار رکھنا چاہیے. اور متانت اور سنجیدگی کیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، دین کی دعوت بنیادی فریضہ ہے، لیکن کئی ہفتے نہیں بول رہے، کئی دن نہیں بول رہے، کوئی بات نہیں بتا رہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اور لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو. اور جب تک شوق پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ارشاد فرماتے، اور اگر ارشاد فرماتے بھی ہیں تو تھوڑی سی بات ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام اپنے کام چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمیں کوئی بات بتائیں اور ہمارے پاس کوئی نئی بات آ جائے. یہ پیاس لوگوں کے اندر پیدا ہو اور اس سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اور اس متانت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے اندر رکھا ہے اس کے ساتھ لوگ ریسیپٹیو ہوں. یہ ہے وہ موقع جس کا تقاضا کرتی ہے دین کی دعوت، اور اللہ کے سارے نبی اس کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہ ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی تماشا لگاتے ہیں، نہ ان کے لیے. اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ کرنے کے لیے نضر بن حارث کافر تھا، شام گیا تو وہاں سے قصے کہانیاں لے کے آیا، رستم اور اسفند یار وغیرہ کے جنگوں کی کہانیاں لے کے آیا، اور وہ محفل سے جاتا تھا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہو، بلکہ وہ محفل سے جاتا تھا لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا.
بلکہ اس نے مغنیات رکھی ہوئی تھیں اور لوگوں کو گانے سناتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اس طرح کے حربے اختیار کرتا تھا. آج اگر دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے لوگ اسی طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ دین کی دعوت نہیں ہے, یہ تو بے دینی کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ دین کا مزاج ہی نہیں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, قیدی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں, لیکن دین کی دعوت نہیں دی. کیوں؟ اگر خواہ مخواہ دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے تو صلاحیتیں ضائع جاتی, الفاظ, کہے ہوئے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو جاتے. نہیں کہا, خاموش رہے, انتظار کیا. جب ان کو ضرورت پڑی, متاثر کردار سے ہوئے ہیں, لہذا سمجھ لیجئے کبھی بھی گفتار دعوت کا مؤثر ذریعہ نہیں رہا, دعوت کا مؤثر ذریعہ ہمیشہ کردار رہا. لہذا کردار سے متاثر ہوئے, کچھ نہیں بولے, کوئی بات نہیں کہی, کوئی توحید کی دعوت نہیں دی, توحید پہ درس نہیں دیے, توحید پہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں کی, بلکہ اپنا کردار ہے جو جیل کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا اور متاثر ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو پھر سمجھ آئی کہ اب یہ موقع ہے کہ میں ان کو پوری بات بتا دوں, سمجھا دوں. توحید سمجھا دی پوری, لیکن توحید سمجھانے کے لیے پہلے اپنی بات, میں ہوں کون, اپنا تعارف کروایا. اس سے پہلے تعارف نہیں ہے, اب تعارف کروایا میں کون ہوں, میں کس دعوت کو لے کے اٹھنے والا ہوں, میرا اصل معاملہ. اور پھر انہوں نے جو دیکھا کہ بصیرت, ایک خاص غیر معمولی بصیرت کا حامل آدمی ہے, تو ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو بصیرت ہے, یعنی ہمارے جیسا ہو تو چوڑا ہو کے بیٹھ جائے کہ ہے میرے سے متاثر ہوئے ہیں, نہیں, وہ جو پوری تاثیر تھی کردار کی اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جو میرے اندر صلاحیت پیدا کی ہے یہ میرے اللہ نے, ذالکما مما علمنی ربی, یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. مجھے میرے رب نے نہ سکھایا ہو تو میرے پاس کیا حیثیت, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ میرے رب کی دی ہوئی صلاحیت ہے, میرے رب کا کیا ہوا انعام ہے جو میرے اوپر ہے. اور اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بات کہی کہ میں تمہیں ابھی بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے, یعنی ایک تو اس میں تسلی ان کو دی کہ دیر نہیں ہوگی زیادہ, تھوڑی سی بات ہے, مختصر سی بات ہے, پریشان نہیں ہونا. میں کوئی لمبی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں شروع ہونے لگا, کوئی گھنٹوں کی تقریر نہیں ہے, بس یہ تھوڑی سی بات ہے اور یہ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی, جس سے اگلا ایونٹ کوئی بھی حوالہ دیا جا سکتا تھا تو آدمی ارد گرد کے ماحول کا حوالہ دیتا ہے, جس ماحول میں رہتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے. تو بھئی دیکھیں کھانا آنے والا ہے, کھانا آنے سے پہلے میری بات مکمل ہو جائے گی. ایک تو بات یہ. دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا, اور یہ معنی بھی قرین قیاس ہے, اس معنی کا احتمال ان الفاظ کے اندر موجود ہے اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کھانا تم دیے جاتے ہو, جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے, کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ کھانے میں آج کیا آ رہا, یعنی کھانے کی حقیقت بتا دوں گا. کھانے میں جو کچھ ملتا ہے وہ کوئی خاص مینیو ہوتا ہوگا, کبھی دال ملتی ہوگی, کبھی سبزی ملتی ہوگی, کبھی کچھ ملتا ہوگا, تو میں بتا دوں گا آج کیا آ رہا ہے, سبزی آ رہی, دال آ رہی, چاول آ رہے, کیا آ رہا ہے, میں تمہیں پہلے بتا دوں گا. اور یہ اس لیے کہا کہ تاکہ ان کو جب خواب کی تعبیر بتائی جائے تو ان کو یقین آ جائے کہ جس طرح سے کھانے والی بات انہوں نے ایگزیکٹ صحیح بتا دی ہے, وہ تو کنفرم ہو گئی نا. تو جس طرح سے کھانے والی بات ان کو کنفرم ہو گئی تو تعبیر پر بھی ان کو یقین ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے, کیونکہ وہ تو لوگ مسلمان نہیں تھے, ان کو تو نہیں تھا پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کا. لہٰذا یہ احتمال اس معنی کا الفاظ کے اندر موجود ہے. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ, یہ جو تعویل ہی ہے کہ اس کی حقیقت بتا دوں گا, یہ اس کی حقیقت خواب کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور کھانے کی حقیقت بھی ہو سکتی کہ میں کھانے کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا قبل ان یاتیکما, یہاں آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں. تو اب یہ کھانے کی حقیقت بتا دی یا ان کو صرف ویسے تسلی دی کہ کھانا آنے سے پہلے میں ساری یہ تعبیر تمہیں بتا دوں گا, دونوں معنی کا احتمال موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں بنتا. اگر یہ دونوں معنی ہو تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح. بہرحال اس کے بعد توحید کا درس دیا کہ دیکھیں میں کفر کو چھوڑا ہے, توحید کو اختیار کیا ہے, شرک کو چھوڑا ہے,
توحید کو اختیار کیا ہے تو مجھے میرے اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں. یہ ایسے نہیں ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا آئینہ دل اور آئینہ بصیرت کبھی بھی شفاف نہیں ہوتا. جو موحد ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بصیرت کا آئینہ شفاف کرتا ہے. اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں نے ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا ہے جو غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور میں نے واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے، جس دین کو اختیار کیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسحاق علیہ السلام کا دین ہے، یعقوب علیہ السلام کا دین ہے. اور وہ کیا دین ہے؟ کہ ہم شرک نہیں کرتے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے یہ لائق شان نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی کوئی شرک کرے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اس بات کا شکر ہی نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، یہ بتاؤ تو یہ جو اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہیں، ارباب رب کی جمع ہے. کا معنی کیا؟ ارباب، کیا یہ اتنے سارے رب متفرقون اور ہیں بھی مختلف؟ یہ مختلف، متفرقون، متفرق کی جمع ہے، متفرقون الگ الگ، یعنی کسی کا کوئی رب ہے، کسی کا کوئی رب ہے. رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، ذات کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. مختلف ذات، مختلف نوع. کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے بتوں کو بنایا، کسی نے زندہ کو بنایا، کسی نے مردہ کو بنایا، کسی نے کسی کی پوجا کی. کوئی درختوں کی جھاڑیوں کو، درختوں کی جڑوں کو، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی مڑی کو پوجتا ہے، کسی بت کو پوجتا ہے. یہ جو مختلف نو رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی مانوی، کوئی ظاہری، ذات کے اعتبار سے مختلف خدا، پھر صفات کے اعتبار سے مختلف خدا، پھر عدد کے اعتبار سے مختلف خدا. کوئی تھوڑوں کو مانتا ہے، کوئی زیادہ کو مانتا ہے. کسی نے چند خدا بنائے ہیں، کسی نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں. تو تینوں اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی متفرق، صفات کے اعتبار سے بھی متفرق، اور عدد کے اعتبار سے بھی متفرق، اور ایک دوسرے کے خلاف. ظاہر ہے جو ایک کا عدد دوسرے کی تائید نہیں کرتا، دوسرے کا عدد پہلے کی تائید نہیں کرتا. تو یہ جو مخلوق میں سے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ بہتر ہے. یہ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اور عدد کے اعتبار سے. اب یہ سوال کیا ہے، اور یہ جھنجھوڑا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر عقل کو، اگر اس عقل کے اندر ذرا بھی سلامت فطرت باقی ہے، تو اس کو یہ سوال اپیل کرتا ہے کہ خدا ہوں کافی سارے، اور آپس میں کسی کی کوئی صفت دوسرے سے نہ ملتی ہو، نہ عدد ملتا ہو، نہ ذات ملتی ہو، کوئی ایسا کوئی کیسا، مخلوق میں سے اتنے سارے خدا، کیا وہ بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یعنی یہ سارے خدا مخلوق میں سے جن کے پاس حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت بھی کوئی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں یہ ہو ایک اکیلا، لیکن ہو القہار. اب یہ نہیں کہا کہ اتنے ساروں کے مقابلے میں ایک بہتر ہے، نہیں، اتنے سارے بے بس خداؤں کے مقابلے میں ایک زبردست قوت والا ہو، ایک ہو زبردست قوت والا، قہار، زبردست طاقت کا مالک، غلبہ رکھنے والا، ہر چیز پر غالب آنے والا، علی کل شیء قدیر. تو کیا وہ بہتر ہے یا وہ سارے بہتر ہیں؟ یہ سوال ہے، اور سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. آپ اگر بے بس خداؤں کو جتنے مرضی خدا رکھ لیں، ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، تو 0 + 0 + 0 + 0 یا ملٹی پلائڈ بائی 0،
تو جواب زیرو ہی آئے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت خدا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ہو طاقت والا تو کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، اس سوال کا ایک معنی اور بھی ہے، یہ دونوں جو قیدی تھے نا، یہ قیدی دونوں شاہی نوکر تھے، شاہی خدمتگار تھے۔ ایک جو ہے وہ یعنی نان بائی تھا، شاہی نان بائی، کچن میں کام کرتا تھا۔ دوسرا بھی کچن میں ہی کام کرتا تھا، لیکن وہ شراب کشید کر کے جو ان کی محفلیں ہوتی تھیں ان میں وہ شراب پلاتا تھا بادشاہ کو۔ اس کی نوکری اور طرح کی تھی، اس کی نوکری اور طرح کی تھی، دونوں نوکر تھے۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بتاؤ تو کہ اگر تم نوکر ہو کئی خداؤں کے، تمہارے مالک کئی ہوں اور ہر ایک کا مزاج مختلف ہو، کوئی کسی وقت کوئی مشروب مانگ رہا ہو، کوئی پانی مانگ رہا ہو، کوئی چائے مانگ رہا ہو، کوئی کچھ مانگ رہا ہو، کئی قسم کے خدا ہوں، کئی قسم کے مالک ہوں، اللہ اکبر، اور وہ سارے ہی آپ سے ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے مطالبے کر رہے ہیں، متفرقون، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کے مطالبے مختلف ہیں، تو بندہ ایک ہو، نوکر ایک ہو، مالک کئی ہوں، تو کیا وہ ایک نوکر کئی مالکوں کا ان کی خدمت کا حق ادا کر سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بجائے ایک ہو اکیلا، قوت والا بھی ہو، زبردست بھی ہو، طاقت والا بھی ہو، وہ جو حکم کرے بندہ کرتا رہتا ہے، وہ جو کہے بندہ کرتا رہتا ہے، جتنا مرضی زبردست ہو۔ ایک ہو، اکیلا ہو، طاقت والا ہو، زبردست ہو، غصے والا ہو، جیسا مرضی ہو، تو نوکر کیا، نوکر کی تو نخرہ کی، نوکر نے تو خدمت ہی کرنی ہے نا۔ تو اگر ایک ہو تو اب دیکھیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قرآن میں اور جگہ پہ بھی دی ہے کہ آپ اس مثال پر غور کریں کہ ایک آدمی جو ایک سے زیادہ لوگوں کا نوکر ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہے، اور وہ دونوں جو اس کے آقا ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہی ہیں، خیال میں مختلف ہیں، تو وہ ایک آدمی پھنسا رہے گا ان کی غلامی میں، وہ بہتر ہے یا وہ آدمی، وہ غلام جو ایک ہی شخص کا غلام ہے اور اس کی بولی بھی سمجھتا ہے، اس کی وہ باڈی لینگویج بھی سمجھتا ہے، اس کی خدمت کا وہ حق ادا کرتا ہے، تو دونوں میں کس کا؟ تو اصل میں اس ماحول میں ان نوکروں کو جو شاہی نوکر تھے اور کسی غلطی کی بنیاد پر جیل میں آ چکے تھے، ان کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہارے مالک کئی ہوں تو خدمت بہتر کرو گے، یا ایک ہو تو خدمت بہتر کرو گے۔ تو یہ مثال اگر ان کے حسب حال تھی تو بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور اگر یہ سوال ڈائریکٹ توحید کا سوال تھا تو بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنے سارے خدا ہوں، مخلوق میں سے ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ ہوں، اور پھر متفرقون، ذات، صفات اور تعداد کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، تو وہ سارے بہتر ہیں، یہ ایک اکیلا خدا بہتر ہے، اور وہ خدا بھی ام اللہ، ایک اکیلا اللہ، الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ یہ پازیٹیولی توحید بتا دی۔ اب جو نیگیٹیولی، جو دوسری طرف ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دیکھیں جب تک اندھیرے کی پہچان نہ کرائی جائے روشنی کی کوئی اہمیت نہیں پتہ چلتی۔ جس کو اندھیرے کا تعارف نہیں ہے اس کو روشنی کا تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو رات کی پہچان نہیں ہے اس کو دن کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اندھیرے کی پہچان کرانا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا ما تعبدون من دونی، اب ایک اکیلا زبردست اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، یہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ جتنے خداؤں کو بھی تم مانتے ہو، چاہے وہ ایسوسیٹ کر کے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر کے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ ہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے تم جن بھی خداؤں کو مانتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے وہ بتائی ہے، ما تعبدون من دونہ، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو، وہ جو متفرق ہیں، چاہے آپ فرشتوں کا نام لے لیں، چاہے ستاروں کی بات کر لیں، مظاہر پرستی کی بات کر لیں، بت پرستی کی بات کر لیں، شخصیت پرستی کی بات کر لیں، مندر پرستی کی بات کر لیں، جس کی مرضی بات کر لیں، ما تعبدون من دونہ، اس کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، جس کی بھی پوجا کرتے ہو، کوئی زندہ خدا، کوئی مردہ خدا، کوئی مانوی خدا، کوئی ظاہری خدا،
الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ تم نے نام رکھ لیے ہیں، نام رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، الا مگر اسمان نام ہے، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ہیں، انتم وآباؤکم تم نے بھی نام رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے کہ یہ خدا ہے، خدا کوئی نہیں ہے یہ۔ آپ کسی بھی چیز کا نام خدا رکھ لو، درخت کا نام خدا رکھ لو، کوئی مٹی کی ڈھیری کی نام خدا رکھ لو، اس مائک کا نام خدا رکھ لو، اینک کا نام خدا رکھ لو، کوئی چیز پکڑو اس کا نام خدا رکھ لو، یہ روشنی ہے اس کا نام خدا رکھ لو، سورج کا نام خدا رکھ لو، چاند کا نام خدا رکھ لو، جو چیز فائدہ دے اس کا نام خدا رکھ لو، جو چیز نقصان کرے اس کا بھی نام خدا رکھ لو، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاضتیں مجاہدے شروع کر دو، اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضتیں مجاہدے شروع کر دو۔ اسی طرح تو سارے مذاہب بنے، جس سے فائدہ ہو وہ بھی خدا، جس سے نقصان ہو وہ بھی خدا، نقصان سے بچنے کے لیے اس کی منت سماجت شروع کر دو، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے منت سماجت شروع کر دو۔ یہ جو 33-34 کروڑ خدا بن گئے ہیں ایسے نہیں بن گئے، اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا یہ تو نام رکھے ہیں، نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان سارے خداؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے نام رکھ لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں، تم صرف نام لیتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اور کچھ نہیں ہے، نام ہے۔ اب دیکھیں نام جس کا بھی رکھ لیں، آپ کسی کا نام رکھ لیں بھاگ بری تو وہ بھاگ بری ہو جائے گی، یعنی ڈائریکٹ سوال ہے اللہ کا کہ ما تعبدون من دون اللہ، من دون ہی، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پورے جہان میں جہاں کہیں قدیم دور میں یا جدید ترین دور میں جہاں کہیں بھی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، تو سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے نام رکھے ہوئے۔ آپ جو مرضی نام دے دیں، اچھے سے اچھا نام دے دیں، کوئی تم نے رکھ لیے، کوئی تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اور اس کے علاوہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بے حقیقتی واضح کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، پوری توحید کی چند لفظوں کے اندر حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا اس کے ساتھ، ان خداؤں کے ناموں کے ساتھ، نہ ان خداؤں کی نہ ان کے ناموں کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، من سلطان کوئی بھی دلیل اس کی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اصل جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اصل جو قانون ہے وہ تو اللہ کا چلنا چاہیے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی تو اسی کا چلے گا نا۔ جو مالک وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے اس مالک کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ یہ دلیل ہے، جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور جو مخلوق ہے جو خود پیدا نہیں کی ہوئی، نہ وہ پیدا کرنے خود پیدا کی ہوئی، نہ وہ خود پیدا کرنے والے کچھ، پیدا تو کیا کرنا ہے، خود پیدا کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ کوئی چیز پیدا تو کیا کریں، خود پیدا کیے ہوئے، خود مخلوق ہیں۔ اللہ، ان کی حیثیت کیا ہے، کس بنیاد پر ان کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندگی کی رمق بھی ان کے اندر باقی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مردے غیر احیاء، وما یشعرون ایان یبعثون، اتنی بات کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھنا کب ہے انہوں نے جی کے، دوبارہ بعث بعد الموت کب ہونا ہے ان کو تو اتنا نہیں پتا، اور تم ان کی بندگی کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو۔ لہذا خدا کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سب باطل ہے، وہ ساتھ ایسوسیٹ کیے جائیں یا ان کے علاوہ ان کو پوجا کی جائے۔ دیکھیں
یہ حدیث جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی ہے، ان کے والد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمران سے، جو مشرک تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ اچھا، کون سے 7 خدا؟ کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں۔ یعنی کتنے سادہ مشرک تھے کہ بات مان جاتے تھے اور پورا اعتراف کر لیتے تھے کہ اس بڑے کے ساتھ ہم بہت ساروں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نہیں مانتے، ہم خداؤں کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اعتراف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اصل حکم، اصل قانون تو اللہ ہی کا، پورے جہان میں صرف اللہ کی حکمرانی ہے۔ ہمارا اسی نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ اللہ تعبدوا، ہرگز تم بندگی نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، اسی ایک کی بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، اس سے سیدھا دین بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ذالک الدین القیم۔ پیچیدگیاں تو پیدا ہوتی ہیں جب خدا کے ساتھ آپ اور چیزوں کی حیثیتوں کا تعین کرنا شروع کر دیتے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک واحد ہستی اللہ کی، ایک واحد اتھارٹی اللہ کی، ایک واحد خالق اللہ، باقی ساری کائنات مخلوق۔ سادہ سی بات ہے، اسی وقت سمجھ میں آ جاتی۔ مخلوق غلام ہے، مخلوق عبد ہے، خالق معبود ہے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی اس سے اتنی سادہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ذالک الدین القیم، یہ سادہ سی بات ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تم مخلوق ہو، مخلوق میں سے کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، پھر وہ در در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی آپ ہر طرف سے منہ موڑیں، ایک اللہ کی طرف آ جائیں، بس اتنی سی بات۔ ہاں، وہ اللہ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ وہ اگر کسی کو چن لے، مصطفیٰ بنا لے، مجتبیٰ بنا لے، وہ کسی کو اختیار دے دے تو وہ دے دے، وہ پھر مصطفیٰ بن جاتا ہے، مجتبیٰ بن جاتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا، دین کی اتھارٹی دی، چن لیا، اور چن کے اتھارٹی دی۔ کیوں اتھارٹی دی؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، وہ اللہ کی مرضی آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر وہ بولتا ہے۔ یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ جس کو حلال قرار دے دے وہ بھی حلال ہے، اور جس کو وہ حرام قرار دے دے وہ بھی حرام ہے۔ یہ اتھارٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ، جس کے پاس اصل اختیار ہے، اسی نے اختیار اس کو دیا۔ اب اس کے بعد آگے اختیار، اگر کوئی صاحب اختیار آگے اختیار منتقل کرے گا تو ہے، نہیں کرے گا تو کوئی نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کی پیروی کرو، اور میرے صحابہ، وہ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، مہدیین، ہدایت یافتہ اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے طریقے کی بھی پیروی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اتھارٹی 4 خلفاء کو بھی دے دی۔ جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا،
علی منہاج النبوہ چلے گا تو اس کو بھی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ رہ گئے باقی لوگ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذمے لگا گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ دین کیا ہے؟ اب باقی رہتی دنیا تک یہی وہ دین ہے جو سکھا دیا، جو سمجھا دیا، جو پڑھا دیا، باقی ساری دنیا تک پہنچاتے جانا ہے۔ یہ ہے وہ اتھارٹی کی تفصیل، وہ اختیار کی تفصیل جو سب کی سب، جس کی ساری تمام کی تمام نسبت صرف اللہ کی طرف ہے۔ اگر اللہ سے اتھارٹی کا ورود ہو، اگر اللہ کی طرف سے اتھارٹی اور اختیار کا نزول ہو اور ثابت ہو، اس کی طرف سے حکم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس کی طرف سے حکم نہ ہو تو کوئی نہیں، اختیار تو اس کا ہے، جس کا اختیار ہے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ہم نام رکھ لیتے ہیں، فلاں آیا تو فلاں حکم آ گیا۔ امر اللہ تعبد الا اياه، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سادہ سا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ سادہ سی بات بھی اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا يعلمون، یہ اتنی سی حقیقت نہیں جان سکتے، ایک اللہ ہے اور باقی ساری کائنات غیر اللہ ہے، ایک اکیلا خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ یہ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ذالک الدین القیم، یہ سادہ سا دین ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسی بصیرت اور بصارت عطا کی ہوتی ہے اور کیسی کلام کی جامعیت عطا کی ہوتی ہے کہ پوری کہانی صدیوں کا شرک اور چند فقرے یوسف علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، پوری توحید سمجھا دی اور فرمایا یہ سادہ سی بات ہے، یہ جس کی سمجھ میں آ گئی ایک اللہ، وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، باقی ساری کائنات عبد ہے، مخلوق عبد ہوتی ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے اکیلا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ذالک الدین القیم، یہ سادہ سا دین ہے، ولیکن اکثر، سادہ اور سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں۔ یہاں سورہ یوسف میں ہی آگے جا کے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، آیت نمبر 106 کے اندر آگے پڑھیں گے جا، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ کسی نہ کسی اور کو ایسوسیٹ کیا ہوتا اللہ کی بندگی۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث میں آتا ہے ابو عمران کی بات، عمران بن حسین کے والد کی بات، کہ انہوں نے کہا جناب 6 چھوٹے اور 1 بڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے نا، یہ گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں، ایمان اللہ پر بھی رکھتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ کسی اور کو بھی ملایا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جتنی مرضی اس بات کی خواہش کریں کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، لیکن اکثریت ایمان والی نہیں ہوتی، اکثریت ہمیشہ بے ایمانوں کی ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، جانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے شرک کی بنیاد جہالت ہوتی ہے۔ علم آ جائے تو علم تو نور ہے، علم توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہی شرک کی طرف جا سکتا ہے۔ علم اور شرک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، عقل اور شرک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سلیم فطرت عطا کی ہو، فطرت سلیمہ عطا کی ہو، علم عطا کیا ہو، تو ایسا شخص کبھی شرک کی طرف جا نہیں سکتا۔ شرک تو اپنی دانش کے میدان میں، عقل کے میدان میں، شرک اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ شرک کے لیے کنڈیوسو انوائرنمنٹ، شرک کے لیے جو مددگار ماحول ہوتا ہے وہ جہالت کا ماحول ہوتا ہے، جہاں لوگ جانتے نہیں ایک دوسرے کو، جہاں لوگ اصل حقیقت کو نہیں جانتے، جن کو علم نہیں ہے، جن کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا علم نہیں ہے، وہاں پہ شرک پنپتا ہے، وہاں پہ شرک پھلتا پھولتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جو حقیقت، جو اکثریت جاہلوں کی ہے، وہاں پہ توحید نہیں ہوتی، وہاں جہاں علم آ جاتا ہے وہاں پہ شرک ختم ہو جاتا ہے۔ یا صاحبی السجن، اب دیکھیں توحید کی حقیقت سمجھا دی، پوری بات کر دی، اب آئے ہیں اس سوال کے جواب میں جو اصل میں انہوں نے سوال پوچھا تھا۔ یعنی جنہوں نے سوال کا جواب لینا تھا وہ کتنے متوجہ ہوں گے
کس قدر پوری صلاحیتیں لگا کے پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بے توجہ لوگوں کو کوئی تبلیغ کی ہے۔ جو شخص نہیں سننا چاہتا، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کو بھی قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا قرآن اس کو نہیں سنانا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں یہ سوچے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، تو اللہ اس کی واقعتاً نہیں سنتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب دعا کیا کرو نا تو اس یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ میرے اللہ کو میری بات پہنچ رہی ہے اور میرا اللہ اس کا جواب دے رہا، میری گفتگو اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہی ساری باتیں، میں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ میری قبول کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، قبولیت کا یقین ہو، اس طرح مانگا کرو۔ وگرنہ اگر دل میں یہ ہو نا کہ پتہ نہیں وہ کہاں میں کہاں، پتہ نہیں میری سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، پتہ نہیں، جس دل میں یہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل، اللہ قبول نہیں کرتا من قلب غافل لاہٍ، ایسا دل جو غافل ہے، نادان ہے، انجان ہے، جاہل ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، لاہن یا پھر لہو و لعب میں مبتلا ہے اور اپنے شغل میلے میں پڑا ہوا ہے، ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، تو اللہ اس کی نہیں سنتا۔ لہٰذا جس نے سنانا ہے اللہ کو، وہ بھی ہمتن گوش ہو کے اور ہر طرف سے اپنی توجہ موڑ کر ایک اللہ کو سنائے گا تو اللہ اس کی سنے گا، وگرنہ وہ نہیں سنتا۔ اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر غفلت اور لہو میں مبتلا شخص کی بات وہ سن لے، وہ ایسے نہیں سنتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی غیر متوجہ شخص کو نہیں سنائی بات، وہ آدمی جو آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، جس کو آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کو ایسے خواہ مخواہ بتا کے اپنی دعوت کو ضائع کرنا ہے، نہیں کرنا۔ جب توجہ سے سننے کا موقع آیا اس کو ضائع نہیں کیا، پہلے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ پہلے توحید سمجھائی ہے۔ اب وہ جتنی دیر ان کو سوال کا جواب نہیں ملا، خاص طور پہ ان کو یہ بھی بتا دیا ہو، جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں، تو اچھا پہلے تو تمہیں میں بتاتا ہوں کھانا کیا آنے والا آج۔ اگر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر ایک مشرک کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو جس اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کھانے کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہوں، یا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں پوری بات بتا دوں گا، تو جو میرے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا تمہیں یقین ہے، تو پھر پہلے اس اللہ کا تعارف حاصل کرو جس نے مجھے یہ صلاحیت دی۔ اب وہ دیکھیں کتنے حماقتاً گوش ہوں گے، کس طرح سے سن رہے ہوں گے کہ جناب ہر چیز جو ہے، جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے وہ سچا ہے، سچائی کے یقین کے ساتھ سن رہے ہیں۔ لہٰذا توحید ساری بتا دی۔ چلیں اب میں تمہیں سوالوں کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا دونوں جگہ پہ یا صاحب السجن ہے، میرے جیل کے ساتھیو، اس کا مطلب ہے ساتھ کسی بھی طرح کا ہو سکتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق و حقوق کی تفصیل بتائی ہے نا سورہ نساء میں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ بھی اس میں بتایا، جو پہلو کا ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا۔ تو اشتراک ہے نا، کسی بھی طرح کا اشتراک ہو سکتا ہے۔ آپ کا رفیق سفر ہو تو اس کا بھی آپ پہ حق ہے، رفیق سفر ہو آپ کے ساتھ والی نشست میں بیٹھا ہو تو اس کا بھی آپ پہ حق ہے، اور آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ تو اشتراک دفتر کا ہو، اشتراک سفر کا ہو، اشتراک گھر کا ہو، حتیٰ کہ اشتراک غم کا ہو، حتیٰ کہ اشتراک قید کا ہو، اشتراک ہے، اور جہاں اشتراک ہے مشترکہ لیول پہ آ کے بات کی جا سکتی۔ لہٰذا وہ اشتراک جو غم ہے، جو خوشی ہے، جو کیفیت ہے، جو مقام ہے، جو آپ کا سانجھا ہے، آپ اشتراک کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم تو سفر کے ساتھی ہیں،
تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قید کے ساتھی ہیں، اے میرے قید کے ساتھیو، ہمارا یہ اشتراک ہے، تم بھی قید میں ہو، میں بھی قید میں ہوں، اس کے اندر ایک خیرخواہی کا ایک پہلو موجود ہے کہ تم بھی قید میں، میں بھی قید میں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہاری خیرخواہی نہ کروں؟ گویا ہم جو ایک ہی طرح کے غم میں مبتلا ہیں تو ہم دونوں ایسی کیفیت میں ہیں کہ میں سوائے تمہاری خیرخواہی کے اور کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔